بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، دینی و ایمانی دعوتی کہکشاؤں، آج آپ لوگوں سے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ عنوان ہے: موجودہ حالات میں مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ ایک شاعر کا یہ بڑا مشہور شعر ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. عزیزان محترم، جب یہ انسان خدا کے قانون کے مطابق چلا، خدا کے حکم کو مانا، اس کی تابع داری کی، نبی کی اطاعت کی، نبی کے نقش قدم پر چلا، تو یہی وہ مسلمان تھے کہ جن کے نام کو سن کر غیروں کے ہوش باختہ ہو جاتے تھے. یہی وہ مسلمان تھے کہ جو کم تعداد میں رہنے کے باوجود بھی جنہوں نے ایک لمبے وقت تک حکومت کی، لیکن یہی وہ مسلمان ہیں جب اس نے خدا کے قانون کو توڑا، نبی کے فرمان کو توڑا، آقائے مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل نہیں کیا، تو یہ مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا. یہ مسلمان جس کی عزت کے چرچے تھے، وہ چرچے ذلت میں تبدیل ہو گئی. آج جب ہم اخبار کی سرخیوں کو دیکھتے ہیں تو چھوٹا بھی بڑا بھی، جہاں بھی دو آدمی اکٹھے ہو جائے تو وہاں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آج مسلمان پریشان ہیں. لیکن اے مسلمانوں، یہ شکوہ تو تم کرتے ہو کہ ہم پریشان ہیں، لیکن پریشانی کی وجہ کیا ہے کبھی ہم نے نہیں سوچا. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب کریم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے. اس وقت تک حالت نہیں بدلی جاتی. آج ہم میں
نبی کی رسالت سے منہ موڑا، صحابہ کے نقش قدم سے ہم ہٹ گئے، آج ہماری مسجدیں خالی، آج ہم خدا کے قانون کو توڑتے ہیں۔ نبی آخر الزمان تاجدار بقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے، عن علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس الزمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کا یہ فرمان ہے، لوگوں سن لو کہ ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا باقی رہے گا۔ اسلام تو ہوگا لیکن اسلام کے نقش قدم پر چلنے والے نہ کہ برابر ہوں گے، اسلام کے قانون کی اطاعت کرنے والے نہ کہ برابر ہوں گے۔ اسلام گھروں میں ہوگا لیکن دلوں میں نہیں ہوگا، اسلام ہم سے دور ہوگا، ہم اسلام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، یہ صرف نام کا باقی رہے گا۔ جیسا کہ دوسرے لوگ ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام یہودی ہے، نصرانیوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام نصرانی ہے، ہریجنوں نے سمجھا ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ہریجن ہے، دوسرے لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہماری ایک قوم ہے۔ اے مسلمانوں، میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی یہی سمجھا ہم بھی ایک قوم ہیں، بحیثیت قوم ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ نبی کا فرمان ہے لا يبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام نام کا باقی رہے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن رسمی طور پر باقی رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، عالم ہوں گے، عورتیں قرآن کو پڑھی ہوئی ہوگی لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی۔ اگر یہ قرآن پڑھا جائے گا تو صرف مردوں کے لیے پڑھا جائے گا، اگر یہ قرآن پڑھا جائے گا دکانوں میں برکت کے لیے پڑھا جائے گا، اگر یہ قرآن پڑھا جائے گا تجارت میں برکت کے لیے پڑھا جائے گا۔ کیا یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ یہ مردوں کی کتاب ہے، کہ یہ دکانوں کی کتاب ہے؟ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ اور تیسری پیشین کوئی کہ مسجدیں تو ہوں گی لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج وہی حالات ہیں، آج نقشہ بدل رہا ہے، آج گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، آج شریعت ہم سے منہ موڑ چکی ہے۔ جس شریعت کے لیے نبیوں نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں دی، علماء کرام نے قربانیاں دی، محدثین نے قربانیاں دی، اے مسلمانوں آج وہ دین ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، آج وہ دین ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نے نہیں سوچا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات آنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا تو حالات آتے ہیں آزمائش کے لیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی آزمائش لی، آدم علیہ السلام کو آزمایا، نوح علیہ السلام کو آزمایا، یونس علیہ السلام کو آزمایا، لوط علیہ السلام کو آزمایا، موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یوسف علیہ السلام کو آزمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔ نبی اکرم تاجدار بطا جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا. صحابہ کرام میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ شہزادی ہے تو سب سے پہلے شہید ہوئی. صحابہ کرام کو آزمائش سے گزرنا پڑا. یہ آزمائش کے طور پر آتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے لوگو، ہم تم کو آزمائیں گے، ہم خوف سے آزمائیں گے، ہم ڈر سے آزمائیں گے، ہم بھوک سے آزمائیں گے، ہم مالوں کی کمی سے آزمائیں گے. کون آپ میں سے زکات دیتا ہے اور کون زکات نہیں دیتا ہے. ہم آزمائیں گے بیماریاں دے کر، موت دے کر. والثمرات، ہم آپ کے بچوں کو انتقال کی حالت میں ان کو اپنے پاس بلا لیں گے، وہ مر جائیں گے، ہم آپ کو آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اے لوگو، آپ نے یہ سوچ لیا، آپ نے ایمان قبول کر لیا، آپ نے قرآن کو مان لیا، آپ نے نبی کو مان لیا، آپ نے رسول کی رسالت کو مان لیا اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بس ایمان لے آئے اور نہیں آزمایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے. آزمایا جائے گا، امتحان دینا ہوگا، طرح طرح کے امتحانات ہوں گے، امتحانات سے گزرنا ہوگا. اگر امتحانات سے نہیں گزرے تو آزمائش کیسی رہی؟ اور دوسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے تنبیہ کے طور پر. قوم کو تنبیہ کی جاتی ہے. جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو نبی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے. لیکن اس قوم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو اٹھا لیا. آزمائش کے بعد تنبیہ کے طور پر بھی اللہ امتحانات لیتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو تنبیہ کی جائے کہ تم غلط راہ پر چل رہے ہو، تم غلط راہ پر چل رہے ہو، سیدھے راستے پر آ جاؤ. اور ایک طریقہ جو سب سے آخر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، شداد کو ہلاک کیا، ابو جہل کو ہلاک کیا، ابو لہب کو ہلاک کیا اور دوسرے لوگوں کو ہلاک کیا. یہ عذاب کے طور پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان امتحانات سے گزرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. مسلمانوں، کیا کیا کہوں، کیا کیا نہ کہوں. ایک تو زخم نہیں، سارا جگر ہے چھلنی. ایک تو زخم نہیں، سارا جگر ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھوں. مسلمانوں، ان حالات میں نبی کی رسالت کو مانو، نبی کے قانون کو مانو. صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. اور کہہ دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی
للہ رب العالمین کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا صرف اللہ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ میں اسی کے حکم کو مانتا ہوں، میں اسی کے قانون کو مانتا ہوں۔ پھر حالات بدلیں گے، حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ وہی حالات ہوں گے جن کی ہم امید کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ سچی پکی توبہ کریں گے اور نبی کے فرمان کو مانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔